کسی ملک میں ایک بادشاہ حکومت کیا کرتا تھا۔ بادشاہ کی اکلوتی بیٹی جس کا نام شہزادی نیلم تھا، اس کی عمر 18 سال تھی۔ شہزادی نیلم کو ایک سونے کا تاج بہت پسند تھا جو کہ بادشاہ کے اجرے میں موجود تھا۔ شہزادی نیلم روز اس سونے کے تاج کو گھنٹوں بیٹھے حسرت بری نگاہوں سے دیکھتی رہتی۔ شہزادی نے کئی بار بادشاہ سے گزارش کی کہ وہ اسے اس نایاب تحفے سے نوازے، تو بادشاہ کہتا کہ میری بیٹی، یہ تمہارا ہی ہے، اس پر صرف تمہارا حق ہے، لیکن میں تمہیں اس کم عمری میں سونے کے تاج جیسا نایاب تحفہ دینے کا روادار نہیں ہوں۔ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ تمہیں تمہاری 18ویں سالگرہ پر اس نایاب تحفے سے نوازوں گا، لیکن تب تک تم اس تاج کو چھو بھی نہیں سکتی، بس دور سے دیکھ سکتی ہو۔ شہزادی نیلم بے صبری کے ساتھ اپنی 18ویں سالگرہ کا انتظار کرنے لگی۔ اس انتظار کے دوران شہزادی کا ایک دن بھی اس تاج کو دیکھے بغیر نہ گزرا تھا۔ اس تاج سے عجیب الفت تھی۔ چونکہ وقت گزرتا گیا اور آخر کار شہزادی نیلم کی 17ویں سالگرہ آ پہنچی۔ آج شہزادی نیلم بہت خوش تھی کیونکہ اب وہ اپنی منزل کے کافی قریب تھی۔ بڑے ہونے کے ساتھ ساتھ شہزادی نیلم میں اب منفی عادات بھی پیدا ہو چکی تھی۔ اب ان میں غرور آ گیا تھا۔ انہیں اپنے علاوہ کچھ نظر نہیں آتا اور ہر چیز میں نقص نکالنا اور کسی حال میں خوش نہ رہنا اس کا مشغلہ بن چکا تھا۔ بادشاہ نے شہزادی کی خدمت میں جو کنیز لگائی تھی، شہزادی نے اسے فارغ کر دیا اور اپنی مرضی سے کنیز منتخب کر لی۔ بادشاہ خاموش رہا۔ اب شہزادی کا جب تک دل چاہتا وہ اپنی منتخب کردہ کنیز سے خدمت کرواتی، اور جب کسی نئی کنیز سے خدمت کروانا چاہتی تو پرانی میں کوئی نہ کوئی نقص نکال کے اسے فارغ کر دیتی، اور یہ سلسلہ کافی عرصہ تک چلتا رہا۔ آخر ایک دن بادشاہ سے اپنی بیٹی کی حماقتیں ناقابل برداشت ہو گئی۔ بادشاہ نے اپنی مرضی سے منتخب کردہ کنیز شہزادی کی خدمت میں لگوائی اور حکم دیا کہ اب تا عمر یہی کنیز تمہاری خدمت کرے گی۔ شہزادی کو بادشاہ کے حکم کے سامنے سر جھکانا پڑا، لیکن بہت جلد ہی شہزادی اس کنیز سے بھی اکتا گئی اور اسے فارغ کرنے کے منصوبے سوچنے لگی۔ ایک رات جب سب خواب خرگوش کے مزے لے رہے تھے تو شہزادی نیلم نے اٹھ کر اپنا سونے کا قیمتی ہار اپنی کنیز کی صندوق میں چھپا دیا اور صبح اٹھ کر شور مچا دیا کہ میرا سونے کا ہار چوری ہو گیا ہے۔ شہزادی نے اپنی کنیز کو گھسیٹتے ہوئے بادشاہ کے پاس لے گئی اور کہا، بابا، جس کنیز کو آپ نے میری خدمت کے لیے منتخب کیا تھا، آج اس نے میرا سونے کا ہار چرایا ہے۔ تو بادشاہ نے کہا، تمہارے پاس کیا ثبوت ہے کہ تمہارا ہار اس کنیز نے چرایا ہے؟ ہو سکتا ہے کہ تم کہیں رکھ کے بھول گئی ہو۔ تو شہزادی نے کہا، میں اپنے حجرے میں ہر جگہ تلاش کر لیا ہے، میرا ہار کہیں بھی نہیں۔ اب میں چاہتی ہوں کہ اس کنیز کے حجرے کی تلاشی لی جائے۔ تو بادشاہ نے شہزادی کے کہنے پر اس کنیز کے حجرے کی تلاشی لی تو ہار اسی کے صندوق سے برآمد ہوا۔ بیچاری کنیز پورے محل میں چلا چلا کر کہتی رہی کہ میں بے قصور ہوں، مجھے نہیں معلوم یہ ہار کیسے پہنچا میرے صندوق تک، میں بے قصور ہوں۔ لیکن اس کنیز کی کسی نے بھی ایک نہ سنی۔ بادشاہ نے غداری کرنے کے جرم میں اس کنیز کو قید خانے میں ڈلوا دیا اور شہزادی کی خدمت کے لیے ایک نئی کنیز منتخب کی گئی۔ آہستہ آہستہ وقت گزرتا گیا۔ ایک دن شہزادی اپنے خیالوں میں مگن تھی کہ اس کی کنیز آئی اور بولی، شہزادی صاحبہ، آپ کے کھانے کا وقت گزرا جا رہا ہے، آپ کھانا کھا لیں۔ تو شہزادی غصے میں بولی، کیا مسئلہ ہے؟ انسان کچھ لمحے تنہائی میں نہیں گزار سکتا؟ لگتا ہے تمہارے ساتھ بھی وہی کرنا پڑے گا جو پہلے والی کنیز کے ساتھ کیا۔ کنیز نے حیرانگی سے پوچھا، کیا کیا تھا آپ نے پہلے والی کنیز کے ساتھ؟ تو شہزادی بولی، میں نے اس پر ہار چوری کا الزام لگا کر اسے قید خانے میں پہنچا دیا ہے، اور تم بھی اپنی اوقات میں رہو، زبان بند رکھنا ورنہ تمہارے ساتھ بھی وہی ہوگا۔
کنیز یہ سب جاننے کے بعد اپنے اندر ہمت پیدا کر لی اور بادشاہ کے سامنے پیش ہو کر سب ماجرا بیان کیا۔ بادشاہ نے شہزادی کو بلایا اور سختی کے ساتھ پوچھا، کیا یہ سچ ہے؟ تو شہزادی غصے میں آ کر بول اٹھی، جی بابا یہ سچ ہے، میں نے ہی اپنا ہار کنیز کی صندوق میں رکھا تھا کیونکہ میں اس کنیز سے جان چھڑوانا چاہتی تھی۔ ایسا کون سا بڑا گناہ کر دیا ہے؟ میں نے شہزادی سے بدتمیزی سے پوچھا۔ اب شہزادی نے خود ہی اپنے منہ سے بادشاہ کے سامنے اپنے جرم کا اعتراف کیا تھا، تو بادشاہ نے فوراً قیدی کنیز کو رہا کیا اور معافی طلب کی اور شہزادی کو سزا دی کہ وہ 6 ماہ تک اپنے تمام کام خود سے سر انجام دے گی۔ شہزادی کے پاس کوئی کنیز نہیں رہے گی چونکہ شہزادی اپنے کام خود کرنے لگی۔ اس دوران اسے اپنی کنیزوں کی اہمیت کا خوب احساس ہوا۔ شہزادی نے اپنے دل میں عہد کر لیا تھا کہ وہ اب کبھی کسی کنیز کے ساتھ ایسا سلوک نہیں کرے گی۔ آخر کار شہزادی کی سزا کے 6 ماہ ختم ہوئے، لیکن جو کنیز شہزادی کی خدمت میں تھی اس نے معذرت کے ساتھ شہزادی کی خدمت کرنے سے انکار کر دیا۔ یہ کہتے ہوئے شہزادی نے جو الزام پہلے والی کنیز پہ لگایا وہ مجھ پر بھی لگا سکتی ہے۔ تو بادشاہ نے شہزادی کی خدمت کے لیے ایک نئی کنیز لگوائی۔ یہ کنیز شہزادی کی تمام پہلے والی حرکتوں سے واقف تھی۔ اس نے سوچا کہ میں شہزادی کی کوئی قیمتی چیز چرا بھی لوں تو کوئی شہزادی کا یقین نہیں کرنے والا۔ چونکہ دن گزرتے گئے اور شہزادی کی 18ویں سالگرہ بھی آن پہنچی۔ شہزادی کی خوشی کا آج کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ بادشاہ نے بھی شہزادی کی تمام پچھلی حماقتیں درگزر کر کے اسے ڈھیروں دعاؤں کے ساتھ اپنے وعدے کے مطابق شہزادی کو سونے کے تاج سے نوازا تھا۔ شہزادی نے انتہائی خوشی کے ساتھ اس تحفے کو قبول کیا تھا۔ شہزادی اب ہنسی خوشی اور صبر و شکر کے ساتھ اپنی زندگی گزارنے لگی تھی کہ اسی دوران شہزادی کی کنیز نے شہزادی کا ایک قیمتی ہار چرا لیا۔ شہزادی نے کئی روز تک اپنا ہار تلاش کرتی رہی لیکن نہیں ملا۔ شہزادی کو یقین ہو چکا تھا کہ میرا ہار کنیز نے چرایا ہے، لیکن شہزادی یہ سوچ کر خاموش رہی کہ اب میرا کوئی یقین نہیں کرنے والا۔ شہزادی نے اپنی کنیز سے بھی کچھ نہ کہا۔ شہزادی کی خاموشی نے کنیز کو مزید ہمت دے دی اور وہ ایک دن شہزادی کا سونے کا ہار چرا کر محل سے راتوں رات فرار ہو گئی۔ صبح شہزادی نیند سے بیدار ہوئی تو سونے کا تاج اپنی جگہ پر نہ پایا۔ شہزادی انتہائی پریشانی کے ساتھ اپنی کنیز کو پکارنے لگی، کہاں ہو تم؟ کہاں ہو تم؟ اور میرا قیمتی تاج کہاں ہے؟ شہزادی روتے چلاتے بادشاہ کے پاس پہنچی اور سارا قصہ بیان کیا، ہار چوری کا بھی اور جس تاج کا اس نے بچپن سے انتظار کیا تھا اس کا بھی، اور کہا مجھے اسی وقت آپ کو اس کنیز کی شکایت کرنی چاہیے تھی جب اس نے میرا ہار چرانے کی جرت کی تھی، تو آج میرا تاج نہ چوری ہوتا۔ لیکن اگر میں کچھ کہتی بھی تو آپ میرا کہاں یقین کرتے؟ ابا شہزادی نے روتے ہوئے کہا تو بادشاہ بولا، یہ قدرت نے آپ کو سزا دی ہے۔ پہلے آپ کے پاس کتنی ایماندار کنیز تھی، آپ نے اس کی قدر نہیں کی، ہر ایک کنیز کو اپنے من پسند طریقے سے ذلیل کیا۔ بے شک یہ سچ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں ہونے دیتا۔ بہرحال آپ پریشان نہ ہوں، ہم اس کنیز کو تلاش کرنے کی اپنی پوری کوشش کریں گے۔ شہزادی کے پاس سوائے خاموشی کے ان باتوں کا کوئی جواب نہ تھا۔ بادشاہ نے اس کنیز کو تلاش کرنے میں اپنی پوری طاقت لگا دی، لیکن کنیز کا کوئی نام و نشان نہیں ملا۔ بادشاہ کافی عرصہ تک کوشش کرتا رہا لیکن وہ کنیز کبھی کسی کو نظر نہ آئی۔ ان سب حالاتوں سے گزرنے کے بعد شہزادی کے چہرے پر کبھی کسی نے مسکراہٹ نہیں دیکھی تھی۔ اندر سے ٹوٹنے کی وجہ سے شہزادی ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گئی تھی۔ جب انسان اچھے لوگوں کی قدر نہیں کرتا تو اللہ تعالیٰ برے لوگوں سے سامنا کروا کے سبق دے ہی دیتا ہے۔ مزید سٹوریز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو لازمی پریس کریں۔